السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ خواتین و حضرات، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے تھے۔ فرعون دراصل اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی جو بھی اس دور میں بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس بکائی کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے فرعون کا نام رمسیس تھا۔ رمسیس کی وفات کے بعد اس کا جانشین مرنفتہ مقرر ہوا۔ اس کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو اکٹھا کر دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے: اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا: میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر استطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا: اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان آیات میں فرمان الہی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والی کی لاش دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کر سکیں۔ چنانچہ فرمان الہی کے عین مطابق اس فرعون کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تسبیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے دریافت ہوا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا، اور اس وقت سے یہ ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے پڑی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے سے لپیٹ کر رکھا گیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ مزید مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ناک کے سامنے کا حصہ غائب ہے، جیسے کسی جانور وغیرہ نے کھایا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا ہوگا۔ دوستو، جون 1975 میں ڈاکٹر مورس نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی تصاویر اتاریں، پھر ایک اعلیٰ درجے کی لیزر مصوری کے ذریعے ان کا مزید مطالعہ کیا۔ پھر ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان تمام مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے سے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ ناظرین، ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ دیر تک پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور عرصے تک پانی میں پڑی رہتی تو اس کی مزید حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی مردہ حالت میں یہ ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔ خیر، اس کے علاوہ ان معلومات کے حصول کے لیے بھی کوشش رکھی گئی کہ اس لاش کی موت کیا پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا کوئی اور وجوہات بھی تھیں۔ چنانچہ مزید تحقیقات کے لیے ان لاش کو پیرس لے جایا گیا اور وہاں لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری کے مینیجر ڈاکٹر سسکاڈی نے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ ہے جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی ہے، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے۔ اور یہ تمام تحقیقات قرآن مجید میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ مصر میں پرانے زمانے میں لوگ لاشوں کو ایسا مسالہ لگاتے تھے جس سے لاشیں محفوظ ہو جاتی تھیں۔ ان میں سے چند ممیوں کے جسم آج تک پڑے ہوئے ہیں اور کچھ سے انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں، اور جن کی پٹیاں اتار دی ہیں ان کی کھال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مردے کی کھال ہے، لیکن ان تمام ممیوں میں سے فرعون کی وہ واحد ممی ہے جس پر گوشت تر و تازہ ہے۔ واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں، جو اس کا بڑا ہوا گوشت کھا لیتے ہیں، اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو شیشے میں دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ ان نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی اور آخر کار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا، اور یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت رہے گی۔ لہذا دوستو، ہمیں بھی غرور و تکبر سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرعونی صفات ہیں۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ۔